ڈاکٹر کرائی ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ رپورٹ میں کوئی نام آپ کو کنڈیشن کا بتایا؟ ایک انہوں نے سی بی سی ٹیسٹ کروائے تھے, 2-3 ٹیسٹ اور کروائے تھے انہوں نے بلڈ کے. لیکن آپ کو انہوں نے چھالوں کا کوئی نام؟ دیکھیں میں تو یہاں سے بیٹھ کے تو نہیں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتا سکوں گا. منہ میں اگر چھالے ہو رہے ہیں لیکن سکن پہ بھی چھالے ہو رہے ہیں, سیم ٹائم نشان بھی سیم ہیں, تو یہ ریلیٹڈ ہیں. پھر منہ کے چھالے الگ نہیں ہیں, سکن کے چھالے الگ نہیں ہیں. کچھ ذہن میں کنڈیشنز میری آ رہی ہیں, پیمفیگس ہے, پیمفیگوئڈ ہے, اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے پراپر طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جا کے بایوپسی ریلیٹڈ چھوٹے سے کسی ریش کا یا منہ کے اندر سے اس السر کا کرنا پڑتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی خطرے کی بات ہوگی, بٹ اینی ہاؤ آئی ایم سوری, اس سے زیادہ میں آپ کی اس کے بارے میں مدد نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی ذرا زور سے بولیں گے پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر عمران بات کر رہا ہوں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کو سراہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے ایکسپلین کرنے کا, ریویو اور سمجھانے کا انداز ماشاءاللہ ایک بہت اچھے ایکسلنٹ ٹیچر کا ہے. تھینک یو ویری اور مچ. دوسری بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں, اگر آپ سے گزارش ہو کہ جیسے بھی ڈاکٹر آغا صاحب نے کہا کہ ایک مسواک پر اور اس کی ہائیجین کے حوالے سے اگر ٹائم ملے تو اس پہ ایک پروگرام رمضان میں آپ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. کوشش کریں گے. تاکہ ڈینٹل ہائیجین کے حوالے سے یہ میسیج بھی چلا جائے, اور جو منہ کی بدبو کا خاتون فرما رہی تھیں تو اس میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں اگر ہم نماز میں کریں, کہ ٹیمپرری گو کے ہوتی ہے لیکن بہتر ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جو کینسر ہو رہے ہیں اس میں صرف بتائیے وہ کون سے انفیکشن ہیں جو مین ہیں جو اورل کینسر کا سبب ہیں, کیونکہ پان گٹکا, چھالیا, شیشہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نان انفیکشن سے, الکوہل, لیکن وہ انفیکشن بتائیے جن سے لوگ بچیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو بڑا غلط ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کویکسٹینٹس, اور اس سے وہ انفیکشن پرون ہو کے لیٹر آن اٹ might go into cancer, so that would be very nice of you. We will have a separate program on infections, oral infections pe, just to let you know, but I can't bring oral infections into the topic of oral cancer, کیونکہ the incidence of oral infection transforming into oral cancer is so low کہ موٹی موٹی باتیں کرنا زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پبلک میں جو لوگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں, چھالیاں, پان, گٹکا, نسوار, اس کو ہم لنک کر دیں. اورل انفیکشن پہ ہم ڈیفینیٹلی پروگرام کریں گے, and I'm very glad کہ آپ نے یہ ریکمنڈیشن دی. I'm really happy. تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی کریں گے, اور اس میں ہم مینشن ضرور کریں گے کہ اس میں ایک جو سیگمنٹ اگر غلط ہو جائے تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ تھی کہ I have actually been in America in an HIV, and وہاں پہ جو انفیکشن امیون سسٹم بریک ڈاؤن ہوتا ہے, ہمارے یہاں لکیلی ہم سیف ہیں, لیکن وہاں یہ اورل کینسر کا ایک مین کوز میں آتا ہے. اینی وے اٹس ویری نائس آف یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اوکے, سو ویری کوئکلی جسٹ ٹو ریپ اپ دا فرسٹ سیگمنٹ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا ریگارڈنگ اورل کینسر, کہ دیکھیں اورل کینسر جو ہے یہ آپ کے منہ میں جو کچھ بھی آپ نے استعمال کیا تھا, چھالیاں, پان, گٹکا, نسوار یا الکوہول, نو ڈاؤٹ لیژن یا چھالا کسی ایک جگہ ہوگا اور اس کی بایوپسی ہوئی ہوگی, فرض کریں گال میں, فرض کریں تالو میں, زبان پہ, لیکن بدقسمتی سے جو سبسٹنس تھا جس کی وجہ سے کینسر ہوا ہے وہ آپ کے پورے منہ میں تھا, رائٹ. اس وقت وہ کسی ایک جگہ نظر آ رہا ہے, ہم ادھر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, ہم اس کا علاج بھی وہیں کریں گے. علاج میں اس میں شاید کیموتھیراپی کی ضرورت پڑے, اس پہ میں آؤں گا. سرجری کی ضرورت پڑے, سرجری کے ساتھ گردن کی صفائی کی ضرورت پڑے, اس پہ بھی میں آؤں گا. اس کے بعد ریڈیشن بھی لگے گی. یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ بیماری تو ہمیں نظر آ گئی ہے, اگر ہم اس بیماری کو وہاں سے کاٹ کے نکال دیں اور گردن کی صفائی کر دیں تو all is good. تو وائی دا کیموتھیراپی, وائی دا ریڈیشن, یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو تو ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے کینسر نکالا ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا منہ پرائم ہو گیا ہے, ابھی اس میں اور مزید کینسر چینجز کسی بھی ٹائم آ سکتی ہیں. اینڈ جو کسی بھی ٹائم کا موسٹ کروشل پیریڈ ہوتا ہے سرجری کے بعد, خاص طور پہ پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں, از دا فرسٹ 6 months, اسپیشلی ینگ پیشنٹس میں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈسکرائب ٹو یو کہ یہ جو 20 سال کی عمر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا 30 سال کی عمر میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں, ارلی 40s میں, ان میں آپ نے یہاں کینسر کو ٹریٹ کیا, گال میں, بالکل کامیاب علاج. ابھی آپ کی رپورٹ آ گئی ہے کہ سب کلیئر ہے چاروں طرف سے, کلیئر رپورٹ میں لکھی ہوئی آ گئی ہے, آپ اپنی طرف سے نہیں مریض کو یہ بات بتا رہے, لیکن ود ان 6 months
ابھی مریض نے اپنے آپ کو پک اپ ہی کیا ہوتا ہے کہ بالکل 1 سینٹی میٹر چھوڑ کے یا 2 سینٹی میٹر چھوڑ کے کہیں قریب میں ایک اور لیجن، وہ بھی کینسر. اینڈ جو سب سے غلط الفاظ جو استعمال ہوتا ہے اس میں، نہ تو صرف مریض کی طرف سے بٹ اور بھی جگہوں پہ ہم کہ جی ریکرنس ہو گئی ہے. ریکرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز پیچھے چھوڑ دی ہو اور وہ نظر آ رہی ہو، ریکرنس تب استعمال ہوتا ہے. بٹ یہ ریکرنس نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ کلیئر تھی. یہ نیو پرائمری ہے، کینسر ضرور سیم ہے لیکن یہ نیا کینسر ہے. اور یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی آج یہ چینج نظر آ رہی ہے، لیکن یہی چینج اب یہ ایک برائی ہے جو شروع ہو گئی ہے. سیکوینس آف ایونٹس شروع ہو گئے ہیں. اب یہ کیمو تھراپی کے ذریعے یا ریڈیشن کے ذریعے کوشش ضرور کی جائے گی کہ یہ نہ ہو. اور اس میں جو موسٹ کروشل پیریڈ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا 6 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں تو ہم وی آر کیپنگ اے ویری کلوز آئی آن دا پیشنٹ، ویری کلوز آئی. لیکن اس کے علاوہ پہلے 3 سال میں آپ کے منہ کے کینسر کے دوبارہ واپس آنے کے چانسز ایون ان دا موسٹ سکسیسفل کنٹری ود دا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ از 80%. 80%. بیسٹ کینسر ٹریٹمنٹ، کیمو تھراپی، ریڈیشن، ریکرنس کا چانس، نیو پرائمری کا چانس 80%. اینڈ 5 year سروائیول، میننگ ٹو سے کہ جو آپ کی فرسٹ سرجری ہوئی تھی اس کے بعد 5 year سروائیول. 5 years میں دوبارہ کینسر آنے کے کیا چانسز ہیں؟ دی آنسر از 100%. یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنلی پبلش فگرز ہیں. تو اورل کینسر کا علاج، اورل کینسر کے بعد کیا ہوگا، یہ پکچر آپ کو آج بتانا بہت ضروری تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی. جان چھوٹ سکتی ہے. چھالیاں، پان، گھٹکا، نسوار، یہ نشہ بھی ہے، یہ حرام بھی ہے، یہ آپ کو مارے گی، یہ آپ کے گھر کو لا کے، گھر والوں کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دے گی. سارے آپ کے پیسے، جمع پونجی، بچے، گھر والے سب ختم ہو جائیں گے اور آپ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ میرا آپ کو وعدہ ہے، اس میں گارنٹیڈ ان 3 years اور 5 years. تو ڈیسائیڈ آپ لوگ کر لیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو کتنا پرسیو کرنا ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گلناز بات کر رہی ہوں. جی ہیلو. جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی بولیے. ہیلو، گلناز بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب RCT کروا دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اس سے کیا کرا دیتے ہیں؟ روٹ کنال ٹریٹمنٹ. RCT روٹ کنال اگر کروائی ہے جی تو اس کے بعد منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اوکے، یہ آپ کو ہوئے ہیں یا آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ نہیں، میں نے کروائی تھی تو مجھے. اچھا آپ کو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اوکے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایک میڈیسن دی تھی گلیسرین، انہوں نے کہا تھا کہ منہ میں لگا لیں. ڈسپرین؟ گلیسرین. اچھا گلیسرین. اوکے ٹھیک ہے. اوکے ہاں جی، تو اس سے ٹھیک ہو گئے، لیکن پرابلم یہی ہے کہ وہ مطلب بعض اوقات جب میں کوئی کھٹی چیز کھاتی ہوں تو منہ میں نکل آتے ہیں. آپ کی ایج کیا ہے؟ 28. 28. اوکے. اور یہ پہلے کبھی آپ کو اس طرح کے چھالے ہوئے ہیں منہ میں؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئے. کہاں ہوتے ہیں یہ چھالے؟ جہاں آپ کا روٹ کنال ہوا ہے اس کے قریب ہوتے ہیں یا جنرلی ہو گئے؟ نہیں، گال کے اندر. گال میں؟ تو روٹ کنال تو آپ کے دانت کا ہوا تھا، تو یہ تو گال میں، اس دانت کے پاس ہیں یا تھوڑا دور ہیں؟ دور، اس سے دور ہیں اس سے. ٹھیک ہے. یہ جو چھالے ہیں یہ نو ڈاؤٹ آپ روٹ کنال سے لنک تو کر رہی ہیں، لیکن مجھے ان کے بارے میں بتائیں. جب آپ شیشے میں دیکھتی ہیں آپ کو یہ نظر آتے ہیں؟ نہیں، پین ہوتی ہے، نظر ایسا مطلب زخم، چھوٹے چھوٹے سے زخم ہوتے ہیں. اوکے. آپ جب مرچیں لے لیتی ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی آپ کو؟ سرکہ، ٹماٹر، اس طرح کی چیزیں کھانوں میں؟ ہاں جی، اس سے ہوتی، کھٹی چیزوں سے ہوتی ہے. کھٹی چیزوں سے ہو رہی ہے. اوکے. اور یہ چھالے ابھی کم ہوئے ہیں یا ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہو گئے تھے، اس سے ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں کھٹی چیزیں کھاتی ہوں تو پرابلم سٹارٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اوکے. دیکھیں ادروائز نہیں ہوتی. اوکے دیکھیں،
پہلی بات تو یہ آئی ہیو ناٹ سین یو, میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, میں صرف آپ سے جو بات کر سکتا ہوں, جو سمجھ سکتا ہوں. نمبر ون, یو آر ویری ینگ, 28, مطلب اس میں تو کوئی ایسی ڈیزیزز کے چانسز نہیں ہیں. چھالیاں پان گھٹکے کا میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے, لیکن آئی ایم ازیومنگ کہ آپ نہیں کھاتی ہوں گی, کھاتی ہیں تو مجھے بتا دیں کہ کھاتی ہیں. دیکھیں روٹ کنال تھیراپی جو ہو رہی ہوتی ہے نا, روٹ کنال تھیراپی دانت کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, میننگ ٹو سے کہ دانت کے اندر اوپر ایک سوراخ بنا کے پھر اس کے اندر کام چل رہا ہوتا ہے. ٹی وی پہ سن لوں تو جو بھی چیزیں روٹ کنال, سوری اچھا آپ کال پہ ہیں, اوکے ایکسلنٹ. تو کین یو ٹیل می آپ چھالیاں پان گھٹکا لیتی ہیں؟ کاٹ دی, اوکے. سو روٹ کنال کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ دانت کے اندر بہت کنفائنڈ اینڈ کنٹینڈ ہوتی ہے. نا آئی ایم ناٹ اے اسپیشلسٹ آف ڈینٹسٹری, میرا تو کام نہیں ہے, بٹ واٹ آئی نو اباؤٹ ڈینٹسٹری اس کہ یہ سارا کام دانت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے گال والی جو کنڈیشن بتائی ہے کہ چھالے ہو گئے اور مرچیں لگتی ہیں, اور یہ دیکھیں دس از ڈیفینیٹلی, اس میں تھوڑا بہت ایک اسٹریس کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ جب آپ کوئی پروسیجر کرا رہے ہوتے ہیں تو یو کین انڈرگو سم اسٹریس, لیکن جب اسٹریس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس پروسیجر سے ریلیٹڈ اس سائٹ پہ نہیں ہوتا ہے, وہ پھر ایک باڈیز ریئیکشن ہوتا ہے, اینڈ باڈی ڈزنٹ نو رائٹ فرام لیفٹ. جس طرح نیچر کانٹ میک رائٹ اینگلز, اسی طرح دا باڈی کانٹ آئیدر. تو اگر آپ کو اسٹریس ریلیٹڈ کوئی ریئیکشن ہوگا تو آپ کو مطلب اوور آل بریک آؤٹ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک طرف ہو جائے گا. سو میرا ذہن آپ کے معاملے میں جا رہے ہیں مور ٹوورڈز لائکنوئڈ ریئیکشن یا لائکن پلینس کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے وٹ آئی وڈ ایڈوائز اس کہ آپ ڈیفینیٹلی اپنے کسی میکسیلوفیشل سرجن کو لاہور میں جہاں آپ رہتی ہیں وہاں قریب میں جا کے دکھا دیں. آئی ایم شیور دل ہیو اے لک ایٹ اٹ اینڈ دل ڈیسائڈ کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس دی اینڈ آف آور پروگرام. جی ڈاکٹر صاحب سے بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک تو ہمارے ہاں ہائیجین لیول ہم اس پہ اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے. جب اورل ہائیجین پہ اوور آل دیکھیں اگر ہم تو اورل ہائیجین پہ لے رہے ہوتے تو ہم چھالیاں پان نہیں کھاتے. ایگزیکٹلی, تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی چھالیاں پان کھاتا ہے اور اس کے بعد برش پراپر کرتا ہے تو کیا اس سے بھی کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں دانت کی حد تک تو ڈیفینیٹلی, کہ آپ اگر اپنے دانت کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں جو دھبا چھوڑ سکتا ہے تو اگر آپ وہ ہٹا دیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کے دانت صاف رہیں گے. پھر اس کی دوسری مثال, جو لوگ چائے کافی سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی اگر اپنی صحیح طرح برشنگ نہ کریں تو وہ یلو اینڈ براؤن سٹیننگ نظر آ رہی تھی, خاص طور پہ اندر زبان کے نیچے کے حصے میں. تو دا سیم اپلائز فار چھالیاں اینڈ پان ایز ویل. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ یہ کرتے ہیں اور اگر آپ سوشلی ایک ایسے ماحول میں گھومتے ہیں کہ جہاں اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ دانت دکھائیں اپنے, اور اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے عادت, تو پھر آپ اپنی اسکیلنگ جا کے کراتے رہا کریں. صحیح, تھینک یو. ایک چھوٹا سا سوال میرا, ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو زندگی کی نوید دیتے ہیں. آپ اپنے پورے پروگرام میں موت کی نوید دیتے رہے, اور یہ میں اس لیے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہے, اس لیے کہ یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں دراصل یہ خودکشی کا رستہ ہے, اور اس خودکشی کے رستے کو چھوڑ دیجئے. اور خودکشی کے رستے کو چھوڑنے کے لیے اگر کسی پر کوئی جبر کرنا ہے, کوئی سختی کرنی ہے تو ضرور کیجئے, لیکن اسے خودکشی کے رستے سے روک دیجئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے اس ملک میں 8 سال ہو گئے ہیں اب اس چیز کا علاج کرتے ہوئے, اینڈ دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دس ٹنل, وی آر گیٹنگ ورس. اور جو مریض ہیں ہمارے, آئی ہیو ٹریٹڈ ہنڈریڈس, چند 100 کی میں ہنڈریڈس جن کو یہ اورل کینسر ہے, اور یہ سب ہمارے جو مجھے اسٹوڈیو سٹاف نظر آ رہے ہیں سارے, ماشاء دس از دا ٹوٹل. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ اپنا علاج کو افورڈ کر سکتے تھے؟ میرا خیال 1% بھی نہیں. میں اپنے ایک ہاتھ پہ 5 انگلیوں میں گن سکتا ہوں کہ یہ اتنے لوگ تھے جو اپنے علاج کو افورڈ کر سکتے تھے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, گو کہ باتیں تو بہت ساری ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے. ہمیں جانا ہے ایک بریک پر, تو ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام دیکھیے افطار کی رونقیں. شهر الرحمة والغفران